बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। ताज़ा ख़बरों के मुताबिक भारत ने कश्मीर में मज़ीद फ़ौज भेजने का फ़ैसला किया है, बल्कि कुछ तो ट्रुप्स जा चुके हैं और बाकी पहुंचाए जा रहे हैं। जबकि ऑलरेडी पहले से ही कश्मीर एक दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड इलाका है। ऐसा इलाका है जहां पे बहुत बड़ी तादाद में आर्मी रखी गई है। कहा जाता है कि तकरीबन अगर हम BSF, आर्मी और पुलिस वगैरह मिलाएं तो 9 लाख के करीब ट्रुप्स वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है वहाँ पे मौजूद हैं। और लाजमी बात है कि जब ट्रुप्स को आप एक खुली छुट्टी दे दें, किसी कानून का कोई उन पे इतलाक़ ना हो, तो सूरत में फिर आप देख लीजिए कि वहाँ पे इंसानी अलमिया जन्म लेता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ख़वातीन के ऊपर जुल्म, सो दास्तानें वहाँ पे बड़ी दर्दनाक दास्तानें हैं और कश्मीर में एक कुराम है मौजूद। अब चीज़ ये है कि ये 9 लाख फ़ौज पहले थी, अब ये ज़रूरत पेश क्यों आई कि आप मज़ीद ट्रुप्स वहाँ पे भेज रहे हैं? ज़रूरत इसकी इसलिए पेश आई कि 9 लाख ट्रुप्स के बावजूद भारत, हिंदुस्तान कश्मीर के हुर्रियत पसंद लोगों को, जो कि अपना हक मांग रहे हैं, उनके जज्बे को दबा नहीं सका, उनके जज्बे को शिकस्त नहीं दे सका और वो पहले से ज़्यादा जोश के साथ अपने लिए आज़ादी मांगने के लिए बाहर मैदान में निकले हुए हैं। पिछले दिनों भारतीय आर्मी को काफ़ी सारा नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसकी वजह से जानी नुकसान उठाने की वजह से गालिबन ये मज़ीद ट्रुप्स आए और अपनी नाकामी का एतराफ़ तो नहीं करेंगे, लेकिन बारसूरत 9 लाख ट्रुप्स जो हैं वो नाकाम, और अभी कह रहे हैं कि 2500 के करीब यानी 2500 के करीब ऑलरेडी कश्मीर वैली में पहुंच चुके हैं और मज़ीद पहुंचाए जा रहे हैं। बाज़ ख़बरें हैं कि 5,000 के करीब होंगे, बाज़ कहते हैं 10,000 के करीब और आएंगे, लेकिन बहरहाल जहां 9 लाख पहले हैं, ये 9 लाख 10,000 भी हो जाएंगे तो ऐसा क्या बिगाड़ लेंगे कश्मीरियों का जो पहले नहीं बिगाड़ा इन्होंने। अब जो कश्मीर में हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। भारत में वैसे तो अलहदगी की तहरीकें कई जगहों पे हैं और कई जगहों पे नेचुरली जंग भी हो रही है या किलिंग्स भी होती हैं, लेकिन कश्मीर ख़ास तौर पे ये कई सालों से, आप कह लीजिए कि ऑलमोस्ट जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुए हैं, कश्मीर का मसला चल रहा है और इसमें वक्तन फ़वक्तन बड़ी तेज़ी आ जाती है। और वो इसी वजह से कि 70-72 सालों में कश्मीरी अपना हक लेना नहीं भूले। इसी सारे किस्से में आप देखिए कि सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से कश्मीरी मारे भी जा चुके हैं, इज्तिमाई कब्रें वहाँ दरियाफ़्त हुई हैं। ये सारा जुल्म वहाँ पे हमने भी देखा, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद वहाँ पे ट्रुप्स जो हैं वो मौजूद भी हैं, लेकिन ये जज्बा कम नहीं हुआ। चेक पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हमले होते रहे हैं। चेक पॉइंट्स नेचुरली जितने भी काम किए आपने, चेक पॉइंट्स जितने भी लगाए हुए हैं, उनका मकसद यही है कि आप कश्मीरियों की ज़िंदगी तंग करें और नतीजा ये है कि वो उन चेक पॉइंट से जान छुड़ाने के लिए उनके भी ऊपर हमले करते हैं। अब इस सारे किस्से को अगर मैं इसका तजिया करूँ, इसको मैं देखूँ, तो असल चीज़ ये है कि ट्रुप्स लाना वो तो भारत के अपने या हिंदुस्तान के अपने इख्तियार में है, लेकिन हकीकतन हिंदुस्तान वहाँ पे दिल और दिमाग की जंग हार चुका है। जंग सिर्फ हथियार की नहीं होती, जंग एक सोच की भी होती है और उस सोच को कुचलने के लिए कोई साइड जिसके पास ताकत है वो हथियार भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये सोच आज कामयाब हुई लगती है, उसके कई शवाहिद मौजूद हैं। आप कश्मीर के लोगों में एक सोच की तब्दीली देख सकते हैं। जितना माली नुकसान उनका हुआ, जितना जानी नुकसान उनका हुआ, कर्फ्यू लगते रहे, दुकानें बंद, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिज़म था, जो कि टूरिज़म वहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए कि लोगों ने माली नुकसान उठाया, लेकिन उन्होंने हुर्रियत का जज्बा अपना ख़त्म नहीं किया। हुकूमत ने हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया था कि सिचुएशन नॉर्मल है, एक जाली तरीके से
کچھ فارنرز کو، کچھ وہاں سے ایمبیسیز کے لوگوں کو لے جا کے وادی کا دورہ شورہ بھی کرا کے کچھ جعلی قسم کا وہاں پہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں کس طرح ہوا میں اڑتی ہیں. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ سید علی گیلانی رحلت فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے. رب العالمین ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے کہ کروٹ کروٹ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، کیونکہ وہ بہت بڑے رہنما تھے. ان کے انتقال پہ آپ دیکھیے کہ ان کے جسد خاکی کو دفنانا تھا، وہ کس طرح اس کو لے جا کے خفیہ طریقے سے دفنایا گیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ اس سوچ کو ختم نہیں کر سکیں گے جو سید علی گیلانی کے ذات سے وابستہ تھی. اگر سید علی گیلانی کی نماز جنازہ کی اجازت ہوتی کہ جا کے ان کو پبلک دفنائے، تو آپ دیکھتے کہ لاکھوں کا ہجوم وہاں پہ ہوتا، جو کہ بھارت ڈرتا تھا اس سے. ہندوستان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ پبلک کے ہاتھوں چلے گئی ڈیڈ باڈی اور انہوں نے دفنانے کا کام کیا، تو ان کے لیے اس کو مینیج کرنا بھارت کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا ریسٹرکشنز لگائی، ہندوستان نے ریسٹرکشنز امپوز کی لوگوں پہ، اور لوگوں کا جو سمندر تھا اس سے ڈرے، اس سے خوف کھاتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی بریل کی یا ان کو اس طرح جا کے دفنایا جیسے کسی گمنام آدمی کو دفنایا جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ اندر سے بھارت کتنا خوف زدہ ہے. کشمیری سٹوڈنٹس کو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے ان کو پتہ ہے کہ یہ بھارتی جو ہے یہ ان کو ریسٹ کریں گے، یہ ان کو آ کے قید کریں گے، لیکن انہوں نے پاکستان کی جیت کے اوپر جس طرح جشن منایا، جس طرح سری نگر میں آتش بازی چلائی گئی، یہ ایک سوچ کی غمازی کرتی ہے. یہ ان کا ذہن اور ان کا دل بتاتی ہے، اور یہی وہ جنگ ہے جو بھارت جیت نہیں سکا. آپ نے ان کو قید کر لیا، پکڑ لیا، جیلوں میں ڈال دیا، اور اس میچ میں اسٹوڈنٹس، خاص طور پہ لڑکیاں تھیں جنہوں نے نعرے لگائے ان کو، یا جنہوں نے لال چوک میں آتش بازی چلائی، یا آپ نے کئی لوگوں کو پکڑا اور ان کے اوپر غداری کا مقدمہ قائم کر دیا. یہ سارے جو چیزیں غداری کے مقدمے آپ قائم کریں، جیلوں میں ڈال دیں، تو جیلیں تو آپ کی پہلے بھی بھری ہیں کشمیریوں سے. جب یہ 2019 اگست میں انہوں نے آرٹیکل 370 کو ایبریگیٹ کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے بے شمار حریت کے تو تمام لوگ، 6000 کے قریب لوگ حریت کے جیلوں میں ڈال دیے تھے. اب وہ جو جتنے بھی جیلوں میں ڈالے ہوئے لوگ ہیں، ان کے علاوہ آپ پکڑ کے اور بھی ڈالتے جائیں تو جو آئندہ جنریشن ہے وہ کھڑی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ذہن میں جو ان کے چیز ہے، جو آزادی کی ان کو ایک لگن لگی ہوئی ہے، وہ آپ ختم کر لیں گے، وہ نہیں ہوگی. یہی وہ چیز ہے جو کہ سمجھ نہیں رہے لوگ. یہاں پہ ایکچولی جو بھارت کی پالیسیز ہیں، بھارت کا جو سارا سلسلہ ہے، وہ آپ دیکھیے کہ 2 آدمی چلا رہے ہیں. ایک پولیس آفیسر ہے دوول، اور دوسرا ایک فوجی جرنیل ہے بپن راوت. اب ان لوگوں نے، بپن راوت نے پچھلے دنوں بیان دیا جس میں انہوں نے سڑکوں پہ لنچنگ کو کہا جی وہ ٹھیک ہے، جائزہ کر لینی چاہیے. آپ سوچئے کس قدر درندگی ہے، کتنا یہ ان ہیومن قسم کا کام ہے. اور یہ صاحب جو ہے اس کی وکالت کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لنچنگ جو ہے وہ بھی کر لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں. یہ وہ سوچ ہے جو کہ نفرت مزید بڑھاتی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ لنچنگ کو جائز قرار دے دیں، اس طرح کے کام کریں تو کشمیری جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات رکھ لیں گے. نہیں، یہ ان ہیومن جو چیزیں ہیں، جو ہیومینیٹیرین کرائسس آپ کریٹ کرتے ہیں وہاں پہ، اس کے بعد وہاں پہ آپ کا منہ نہیں دیکھنا چاہے گا کوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ظلم ہے، آپ ظلم کر رہے ہیں، ظلم کریں، لیکن اس سارے ظلم کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آزادی کا جذبہ، آزادی کی خواہش، آزادی کی تحریک یہ دبے گی نہیں. اس سے نفرت آپ کے کاموں سے ضرور بڑھے گی، اور اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے خون خرابہ بھی زیادہ ہوگا. لیکن حقیقتاً آپ جو کہتے ہیں نارملسی آ گئی، جو کچھ ہوا وہ آج دنیا اس سارے بیانیوں کو ٹھکرا بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پہ OIC کا ڈیلیگیشن آیا، وہ کس طرح آزادی سے آزاد کشمیر میں جا کے پھرے، جہاں جہاں انہوں نے کہا ان کو بھیجا گیا، وہ جا کے گھوم پھر کے آئے، لوگوں سے بات چیت کر کے آئے. کیا بھارت جرأت کر سکتا ہے کہ اس طرح آزادانہ وزٹ کرا دے OIC کے ڈیلیگیشن کا وہاں جو ناجائز قبضے میں ان کے کشمیر کا حصہ، اس پہ کبھی نہیں کرائیں گے. بھارت نے آج دن تک ہیومن رائٹس کے لوگوں کو وہاں نہیں جانے دیا. تو ان حالات میں دل سے آپ جانتے ہیں
کہ آپ کے تمام آئیڈیالوجی، آپ کی بھارت کی تمام دی ہوئی لالچ، جو کچھ بھی یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہاں پہ، اس کو کشمیریوں نے مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. اور اس ریجیکشن کے بعد اگر بھارت سوچتا ہے کہ وہاں پہ مزید فوج بھیج کے یہ کوئی اور کارنامہ سر انجام دے لیں گے، یہ نہیں ہوگا. آپ جتنی جی چاہے فوج بھیج دیں، کشمیری مقابلہ کرے گا، اپنی آزادی لے کے رہے گا، اور اس کے بغیر کبھی بھی کشمیری چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ ان کی نوجوان نسل ہے جو آج آپ کے سامنے کھڑی ہے گولیاں کھانے کے لیے. اگلی نوجوان نسل تیار ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جذبہ کیسے رنگ لاتا ہے اور بزدل فوج کیسے بھاگتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.